السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کیسے ہیں؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اور ہر قسم کے دکھ درد سے، تکلیفوں سے، ایک دوسرے کے شر سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، ایک دوسرے کی خوبیوں میں ہمیں چلنے والا بنائے۔ تو میں ویسٹرن انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی لیول سے لے کے حکومتی سطح سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ مختلف شعبہ جات ہیں، اس میں ہر آدمی پریشان ایک دوسرے سے ہے، اور گھروں میں بھی مسائل چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، اور یہ ساری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھتے رہیں اور خاموش رہیں تو پھر یہ تکلیفیں، پریشانیاں بڑھتی رہیں گی۔ اس میں دیکھنا ہے کہ قصوروار کون ہے۔ جو میرا مضمون ہے، کیا ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے اصل مختلف انداز میں، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ساری غلط ہیں، جنہوں نے آپس میں نفرتیں ڈال دی ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی، غیر مسلم ایسا عمل کر کے گئے ہیں کہ ہمیں آپس میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا، ہمارا کلچر، ہمارا تہذیب و تمدن جو ہے وہ ختم کروا دیا، اور ہم انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جبکہ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دور ہیں ابھی، جس کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنی، نفرتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنا۔ تو سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ مسلمان نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہمیں نفرتوں سے نکلنا چاہیے، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ہم ایک جان ہو کے زندگی گزاریں گے تو کافروں کی تو کیا، بڑے سے بڑا جو ہے وہ نفرت کرنے والا، پھیلانے والا آدمی بھی ہمیں نہیں توڑ سکے گا۔ تو غیر مسلم تو اپنی محنت کر کے چلے گئے اور ہمیں غلط راستوں پہ ڈال گئے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایک ہو جائیں اور محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز کے اندر زندگی گزارنے والے بنے، اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، جو ہمیں اسلام کہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری باتیں فرمائی ہمارے لیے، ان کو ہم جو ہے وہ فالو کریں، اور جو ہے وہ نفرت کی آگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو جو عملی زندگی ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائے گی۔ میرا کچھ دیندار لوگوں سے بڑے شکوے شکایت ہیں مجھے، کہ بعض لوگ فقط نماز کو اہمیت دیتے ہیں، دین کو اہمیت دیتے ہیں، اور حقوق العباد کی طرف سے جو ہے بالکل بے خبر ہیں وہ، اور کمیاں بیشیاں انہیں کی طرف سے چلتی ہیں۔ بعض دفعہ وہ دینداروں کی بھی شکایت چل رہی ہوتی ہے۔ عام آدمی تو نماز روزہ نہیں کرنے والا، وہ میرے خیال سے شاید اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس کے معاملات میں نے دیکھے بعض موقعوں پہ نا بڑے اچھے ہوتے ہیں بنسبت کئی دینداروں کے۔ تو ہمیں نا اپنے مقصد پہ واپس آنا ہوگا، اور ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کے زندگی گزارنی ہوگی، جس سے ہمارے اللہ کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں قیامت کے دن، کہ یہ اچھے مسلمان تھے جو اچھا کر کے آئے ہیں۔ اور باقی یہ کہ ہمیں جو دائیں بائیں ایسے لوگ ملتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں جو غلط زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اچھا بن کے اچھے انداز میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ تو انشاءاللہ ایک آدمی سے بات کرے اور روزانہ اس میں اضافہ کرتا جائے، تو چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا ہے، ابھی تھوڑی بہت کمیاں ہیں، اللہ ان کمیوں کو دور فرما دے، ہماری تھوڑی بہت اچھی بات کہنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو میں شروع کروں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کروں، اللہ سے دعا بھی مانگوں، اپنے اوپر محنت کروں، اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کروں، تو سب سے پہلے تو میں، اس کے بعد پھر آپ حضرات سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ آپ لوگ فالو کر رہے ہوں گے اس کو، اور لوگوں کے اندر اچھی بات کرتے ہوں گے، کسی کو پیار محبت سے سمجھاتے ہوں گے۔ تو یہ جو مثلا غلط کام ہو رہے ہیں، اس پہ میں تو ڈسائڈ ہو گیا تھا کہ میں دوبارہ کوئی بات نہیں کروں گا، مگر دوبارہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ مت کرو تھوڑا سی، اور نہ تو مایوس ہونا چاہیے، نہ ڈسائڈ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے۔
میری تو کوشش یہ ہے، کل پرسوں میرے ایک دوست کے ساتھ بڑا مشاپ ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آج رمضان کے موقع پہ بھی لوگ ایسے الٹے کام کرتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. کسی کا تو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، اپنا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہم نفرتوں سے باہر نکلیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے فیملی کے لیے، باہر دوستوں کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے. مسلمان آج بہت عجیب سی کشمکش میں، آزمائشوں میں چل رہا ہے، پریشانیوں میں چل رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی انشاءاللہ دعائیں کر رہے ہوں گے، اور مزید یہ ہے کہ کرتے رہیے، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے. تو جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور آئیکن کو پریس کیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ نگہبان.